السلام علیکم دوستو۔ ابھی تک سیرت النبی میں ہم نے پڑھا عرب، ہمارے نبی کے پیدائش سے پہلے کا عرب، یعنی ہمارے نبی کا خاندان، ان کی شادی حضرت خدیجہ سے، مکے کی مرمت اور کچھ چیزیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی۔ اب آگے شروع ہوئے گی نبوت کی زندگی، یعنی اب شروع ہوگا دعوت کا کام، ایپیسوڈ نمبر 6۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبوت و دعوت کا مکی زمانہ۔ نبوت و رسالت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو زمانے ہیں جو ایک دوسرے سے پورے طور پر الگ الگ ہیں، جو یہ ہیں: پہلا مکی زمانہ تقریباً 13 سال، دوسرا مدنی زمانہ پورے 10 سال۔ پھر دونوں میں سے ہر دور کے کئی قصے ہیں اور ہر حصے کی اپنی خاصیت ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے حصوں سے الگ ہے۔ دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن حالات سے گزری ہے ان پر باریک نظر ڈالنے سے یہ بات صاف ہوتی ہے۔ مکی زمانے کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا چپکے چپکے اور اکیلے اکیلے دعوت کا حصہ، یعنی 3 سال۔ دوسرا مکہ والوں میں کھلی دعوت کا حصہ، نبوت کے چوتھے سال کے شروع میں سے ہجرت مدینہ تک۔ تیسرا حصہ مکہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا مرحلہ، نبوت کے 10ویں سال سے شروع سے یہ حصہ مدنی دور کو بھی شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ مدنی دور کے حصے کی تفصیل اپنی جگہ پر آ رہی ہے۔ نبوت و رسالت کی چھاؤں میں، غار حرا کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چکی اور اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے سوچ وچار نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغی اور فکری فاصلہ بہت کھلا کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا اچھا لگنے لگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کو حرا کے ایک غارے میں جا رہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا غار ہے جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی طرف گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو کے اوپر کی چٹانوں کے باہر ملنے سے ایک خالی گڑھے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، دنیا کی بناوٹ اور اسے چلانے والی طاقت پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے بےہودہ شرکیہ عقیدے اور بیکار خیالات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صاف راستہ، صحیح طریقہ اور کمی بیشی سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و دل جمی کے ساتھ چل سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسند بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا حصہ تھی، تاکہ زمین کے کام کاج، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کو کٹنا اس بڑے کام کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو سکتی ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا، اور آپ امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھاتے، سوئے زمین کو بدلنے اور دنیا کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اکیلا پن لکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکیلے پن میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر غور فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو اس غیب کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اصل واقعے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3، ابن ہشام اور دیگر کتب تفسیر و سنت سیرت۔ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حرا میں عبادت کی۔ وہ رمضان آتے ہی وہاں جا پہنچتے اور پورے مہینے مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔
جبریل علیہ السلام وہی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی قابلیت کی عمر ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کو پیغمبری دینے کی عمر ہے، تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ چونکہ مکہ میں ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا، نیز آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ ہو بہو اسی طرح صبح نظر آتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہیرا میں اکیلے رہنے کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ساری زمین کے رہنے والوں اس کی رحمت کی بارش ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بہقی نے یہ حکایت کی ہے کہ خواب کی مدت 6 ماہ تھی، لہٰذا خواب کے ذریعے نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر ہونے پر ماہ ربیع الاول میں ہوا، جو آپ کے پیدا ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن جاگتی حالت میں آپ کے پاس وہی رمضان شریف میں آئی۔ دلائل و قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ طے کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو پیر کے رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ وہی آنے کا مہینہ، دن اور تاریخ ہسٹری لکھنے والوں نے بہت زیادہ الگ الگ رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں نبوت اور انعام وحی سے سرفراز یعنی اونچا مرتبہ ہوئے۔ زیادہ تر سیرت نگاہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ دیکھیے مختصر سیرت الشیخ عبداللہ صفحہ 75۔ ہمارے نزدیک ایک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ چیپٹر 2 آیت 185، اور ارشاد ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ قدر پارہ 30 آیت 1، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی مراد ہے ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے خبردار کرنے والے ہیں۔ سورہ دخان پارہ 25 آیت 3۔ دوسرے قول کی زیادتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہیرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا، اور معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیرا ہی میں تشریف لائے تھے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی۔ بعض 7 کہتے ہیں، بعض 17 کے اور بعض 18۔ دیکھیے مختصر السیرہ صفحہ 75۔ رحمت للعالمین۔ ابن اسحاق اور علامہ خضری کا اصرار ہے کہ یہ 17ویں تاریخ تھی۔ دیکھیے تاریخ خضری اور تاریخ التشریع الاسلامی صفحہ 5، 6، 7۔ میں نے 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی ہے کہ زیادہ تر زندگی لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ آپ کو پیر کے دن نبی بنایا گیا تھا، اور اس کی تائید ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ
وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا، جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا، جس میں مجھ پر وحی اتاری گئی۔ اور اس سال رمضان میں پیر کا دن 7، 14، 21 اور 28 تاریخوں کو پڑا تھا۔ ادھر صحیح روایت سے یہی ثابت اور طے ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں پڑتی ہے اور اس ہی تاک راتوں میں بدلتی بھی رہتی ہے۔ اب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، دوسری طرف ابو قتادہ کی یہ روایت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے روز نبی بنایا گیا، تیسری طرف سال کا حساب دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان کے پیر کن کن تاریخوں میں پڑا تھا، تو طے ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی 21ویں رمضان کی رات میں بنایا گیا، اس لیے یہی وحی اترنے کی پہلی تاریخ ہے۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعہ کی تفصیلات سنیں جو نبوت کا نقطۂ آغاز تھا اور جن سے کفر و جلالت کا اندھیرا چلا گیا، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح ویسا ہی صاف نظر آتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پن اچھا لگنے لگا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے رہتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے جاتے، پھر کھانا ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کھانا لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری طاقت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بہت قریب ہے۔ آیت علم الانسان ما لم یعلم تک نازل ہوئی تھی۔ ان آیتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دگ دگ کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ ڈر جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بالکل نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بے عزت نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرتے ہیں، مجبوروں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور اس عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں اللہ کی توفیق سے انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
یہ تو وہی عزت والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسے تم لائے ہو تو اس سے ضرور پیغام لایا جیسے تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ ان کے بعد ورقہ جلد ہی مر گیا اور وہیں رک گئی۔ صحیح بخاری باب و کیفا بدء وحی 1 2 3 الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر اور تعبیر رویا میں بھی مروی ہے۔ نج مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 252۔ وحی کی بندش، وحی کا بند ہونا۔ رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ بندش چند دنوں کے لیے تھی، اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجع بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعی صحیح نہیں ہے۔ روایت اور اہل علم کے اقوال پر نظر ڈالنے کے بعد میں ایک عجیب و غریب نتیجے پر پہنچا ہوں جس کا ذکر مجھے کسی صاحب علم کے یہاں نہیں مل سکا۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ روایت اور اہل علم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ یہ کام آپ نے نبوت کے 3 سال پہلے سے شروع کیا تھا، اور سال نبوت اس کام کا آخری سال تھا۔ پھر رمضان کے خاتمے کے ساتھ ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت ختم ہو جاتی، اور آپ صبح کو یعنی پہلی شوال کو صبح کو گھر آ جاتے تھے۔ ادھر بخاری و مسلم کی روایت میں یہ بات صراحت سے بیان کی گئی ہے کہ وحی کی بندش کے بعد دوبارہ جس وقت وحی نازل ہوئی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے قیام کا مہینہ پورا کر کے گھر تشریف لا رہے تھے۔ اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور وحی سے مشرف ہوئے، اسی رمضان کے خاتمے کے بعد پہلی شوال کو دوبارہ وحی نازل ہوئی، کیونکہ یہ حرا میں آپ کے قیام کا آخری موقع تھا۔ اور جب یہ بات ثابت ہے کہ آپ پر پہلی وحی 21 رمضان پیر کی رات نازل ہوئی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وحی کی بندش کل 10 دن تھی۔ اور دوبارہ اس کا اترنا جمعرات 1 شوال 51 عیسوی نبوت کو ہوا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو اعتکاف کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور پہلے شوال کو عید کے لیے، واللہ عالم۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہے، اور آپ پر حیرت اور تعجب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں تک پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نامودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی بے چینی تھم جاتی، نفس کو قرار آ جاتا، اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش لمبی ہو جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ جاتے اور پھر وہی بات دہراتے۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر باب اول معبودیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو یسر صالحہ۔
جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روز بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ڈر چھا گیا تھا وہ چلا جائے اور دوبارہ وحی کے آنے کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی کہ آپ وحی کے آنے کا انتظار کرنے لگے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے ہیرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے ڈر کر زمین کی طرف جھک گیا۔ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یا ایھا المدثر قم انذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر تک نازل فرمائی۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور وہ لگاتار نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ مدثر باب اور اس کے بعد ما بعد، اور ایسا ہی صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 257 144 میں ہے۔ یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شروعات ہے۔ یہ رسالت آپ کی نبوت میں اتنا ہی عرصہ دور ہے جتنا عرصہ وحی بند رہی۔ اس میں 2 قسم کی باتوں کا آپ کو پابند کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم تبلیغ اور ڈراوے کی ہے، جس کا حکم قم فانذر سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں اور خبردار کر دیجئے کہ لوگ اللہ برکت کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے اور اس کی ذات و صفات اور افعال و حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر جس غلطی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر اس سے نہ رکے تو اس پر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ دوسری قسم جس کا آپ کو پابند کیا گیا یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر اللہ کا حکم لاگو کریں اور اپنی حد تک اس کا التزام کریں، تاکہ ایک طرف آپ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے بہترین نمونہ بھی ہو۔ اس کا حکم باقی آیات میں ہے۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑائی کے ساتھ خاص کریں اور اس میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے پاک رکھ کا مقصود یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کی بڑائی بیان کریں کسی صورت درست نہیں کہ وہ گندا اور ناپاک ہو۔ اور جب جسم و لباس تک کی پاکی مطلوب ہو تو شرک اور اخلاق و کردار کی گندگی سے پاکی و درجہ اول مطلوب ہوگی۔ ورج فہجر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے سبب سے دور رہو، اور اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی اطاعت لازم پکڑو اور گناہوں سے دور رہو، اور ولا تمنن تستکثر کا مطلب یہ ہے کہ کسی احسان و بدلہ لوگوں سے نہ چاہو، یہ جیسا احسان کیا ہے اس سے اچھا بدلے کی امید اس دنیا میں نہ رکھو۔ آخری آیت میں دھمکی دی گئی ہے کہ اپنی قوم سے غلط دین اپنانے، اسے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دینے اور اس کے عذاب اور پکڑ سے ڈرانے کے نتیجے میں قوم کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے پروردگار کے لیے صبر کرنا۔
پھر ان شروعاتی آیتوں میں اللہ بزرگ و برکت کی آواز میں ایک آسمانی حکم شامل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے کام کے لیے اٹھنے اور نیند اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و تکلیف اور دوڑ دھوپ اور محنت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو آرام کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ کو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو آرام سے کیا مطلب، آپ کو گرم بستر سے کیا تعلق، یہ سکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش سازو سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیں اس بڑے کام کے لیے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس مشکل کام کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیں جہاد اور تکلیف کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیں، اور اب نیند اور آرام کا وقت گزر چکا ہے۔ اب آج سے لگاتار جاگنا ہے اور لمبا اور تکلیف سے بھرا جہاد ہے۔ اٹھ جائیں اور اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بڑا عجیب اور ڈر سے بھرا ہوا حکم ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آگوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تیز طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا، اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے بیچ لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون چھوڑ دیا، زندگی اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بارے گرا اور اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور الگ الگ میدانوں میں جہاد و بچاؤ کا بوجھ۔ آپ نے 23 سال سے زیادہ عرصے تک لگاتار اور برابر لڑائیوں میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی آواز سنی اور یہ مشکل ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت دوسرے حالت سے بے خبر نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین بدلہ دے۔ بے شک اگلے پنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لمبی اور تکلیف سے بھری جہاد کا ایک مختصر سا بیان ہے۔ وحی کی اقسام یعنی قسمیں۔ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی زندگی کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام کا ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پیغمبری کی بنیاد اور دعوت کی طاقت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے یہ درجے ذکر کیے۔ پہلا، سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شروعات ہوئی۔ دوسرا، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بھی بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روح القدس نے میرے دل میں بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتی یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، پر اللہ سے ڈرو اور چاہت میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی دیری تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا کہنا مانے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری قسم، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل بنا کر آپ کو مخاطب کرنا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح آتی۔ وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی، تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ نکل پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وہی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر مشکل ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ جان کچل جائے گی۔ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصل اور پیدائشی شکل میں دیکھتے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ چھٹا، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ ساتواں، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا بات چیت، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت فرمائی تھی۔ وہی کہ یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روح در روح بغیر پردے کے بات چیت کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک الگ الگ رائے ہیں، اور 8ویں صورت کو بیان میں اصل عبارت کے اندر تھوڑا سا خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہاں پر آج کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ بنے رہنے کے لیے الرحیق المختوم سیرت النبی میں، اور آپ سے امید ہے کہ آگے بھی بنے رہی ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے دعوت الہ الی اللہ۔